الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا ہے کہ نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ مکروہ ہو جائے۔ مکروہ نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتے ہیں، نسوار اندر جاتی ہے۔ حضرت آپ 5-10 منٹ رکھ کے بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ اندر جانی شروع ہو جائے گا۔ تو جو چیز منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا نیچے سے اندر جائے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے کافر کو بھی دے سکتے، اپنے حصے کا دے سکتے ہو، کیوں نہیں دے سکتے؟ حضور پاک نے یہودیوں کے باغ جلانے کا حکم دیا، ہاں دیا ہے۔ جب بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا اور ظالم نہیں مانے تو حضور نے حکم دیا کاٹو درخت۔ یہ تو قرآن میں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، جو آپ نے کاٹا یا چھوڑا میرے حکم سے کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے اپنے من سے نہیں کیا۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کل کچھ دوست زیارت کی وجہ سے طائف گئے تھے، عمرے کا ارادہ نہیں تھا، واپسی پر میقات ساتھ ہے، احرام باندھ کے جن نے عمرہ نہیں کیا وہ فوراً لوٹ جائیں، عمرہ کر لیں، عمرہ دم دینی پڑے گی۔ سیر کرنے چلے جاتے ہو تو گھنٹے میں احرام باندھنے کی تکلیف کیا، مفت میں میقات کا عمرہ ہو رہا ہے۔ طائف تو میقات ہے۔ ہمارا ایک پتہ جھوٹی پتہ کیا ہے گاڑی کچھ دن پہلے چوری ہو گیا، ایک آدمی کے اوپر ہم کو پورا شک ہے، وہ انکار کر رہا۔ تو اس کا طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تمہیں جس پہ شک ہے تو گواہ ثابت کرو، اگر تمہارے پاس ثبوت اور گواہ نہیں ہے پھر وہ قسم کھا لے تم اعتبار کرو۔ گزارش ہے کہ مجھے بواسیر کی تکلیف ہے، میرے پجامے والے حصے کے باہر ایک زخم ہے، وہ خشک نہیں ہو رہا، 3 ماہ ہو گئے ہیں، اس کا علاج ڈاکٹروں سے کروائیں۔ مکی صاحب تو حکیم نہیں ہے نا، ڈاکٹر ہے۔ بہرحال شفا کے طور پہ اسی لیے سے زمزم استعمال بھی کریں اور زمزم وہاں لگائیں بھی، اللہ شفا دیں گے۔ میرے والد صاحب کو شوگر ہے، اب لوگوں کو 1-2 باتیں میں نے بتا دی، انہوں نے شاید مجھے حکیم بنا دیا ہے کہ نسخے بتاتے رہیں اور وظیفے بتاتے رہیں۔ نہ میں حکیم ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں جناب کوئی عامل ہوں وظیفے بتانے والا۔ تو میں نے کچھ پڑھا کتابوں میں تو لوگوں کو بتا دیتا ہوں، کسی کا فائدہ ہو جائے بھی، شوگر کا علاج جو ہے وہ اس سے زیتون کے تیل سے ہو سکتا ہے کہ 2 چمچ صبح 2 چمچ رات کو پی لے، اور پھر کیونکہ وہ قرآن میں بھی ہے کہ زیتون جو ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، حدیث میں ہے کہ کلوا منہا وادہنوا، اس کو کھاؤ بھی لگاؤ بھی۔ اس لیے میں بتا دوں، یہ تھوڑا ہے کہ ہر مرض کی بیماری کا مشال بھگوان پوچھنا شروع کر دو۔ غسل کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر غسل جنابت ہے تو پہلے اپنے نچلے حصے کو اچھی طرح دھو لیں، استنجا کر لیں، پھر باقاعدہ جیسے وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور اگر موقع ہے غرغرہ بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی دیں، پھر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، پانی بہا دیں، غسل ہو گیا۔ اگر پہلے وضو کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ وضو بھی ہو گیا۔